اور اب ہم اگزامپلز دیتے ہیں ہر چیز کے لحاظ سے کہ بنگلہ دیش نے کتنی زبردست ترقی کی ہے، اور باوجود اس کے جس کو پاکستان میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں کرپشن ہے، بنگلہ دیش ماشاءاللہ کافی کرپٹ ہے ہر لحاظ سے، ہر لیول پر. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستانی ایک پوڈ کاسٹ کے بارے میں جو بنگلہ دیش کے بارے میں بتا رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستانی پولیٹیشینز آج بات کریں کہ بنگلہ دیش نے کیسے ترقی حاصل کی. یہ وہی پولیٹیشین ہے جو 1971 میں بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کر چکے تھے. آئیے آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ شیئر کرتے ہیں، پاکستانی میڈیا کا ایک پاکستانی پوڈ کاسٹ ہے جس میں پاکستانی پولیٹیشین اس بات کو قبول کر رہے کہ بھائی ہماری غلطیوں کی وجہ سے بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا اور آج بنگلہ دیش کی ترقی ہم سے زیادہ کی ہے انہوں نے. تو آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پاکستانی پولیٹیشین کا یہ پوڈ کاسٹ جو کہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ کرپٹ بنگلہ دیش ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان سے زیادہ ترقی کی ہے بنگلہ دیش نے. رپورٹ دیکھیں گے پھر آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ انٹرسٹنگ نہیں لگتا کہ ہم 2023 کے اندر ایٹ لیسٹ بات کر سکتے ہیں 71 کی اور اس طرح کے معاملات کی کھل کے، کیونکہ آئی ڈونٹ نو پہلے آپ لوگ کر سکتے تھے اس طرح، پہلے نہیں کر سکتے تھے ٹی وی چینلز پر. انفیکٹ میں جب ہم اپوزیشن میں تھے تو اس وقت میں ریگولرلی دا نیوز کے لیے لکھتا تھا، اور میں جو ہسٹوریکل ڈے ہوتا تھا تو اس پر خاص طور پر تو بنگلہ دیش کا 2 سال پہلے 50 ایئرز ہوئے تھے. 26 مارچ وہ اپنی جو انڈیپینڈنس ڈے ہے وہ 26 مارچ جس دن آرمی آپریشن جب ہوا تھا اسٹارٹ اور وہ ڈکلیئر کیا تھا نا انہوں نے انڈیپینڈنس، وہ جو میں کہہ رہا تھا میجر صاحب، تو وہ میں نے آرٹیکل لکھا تھا 50 ایئرز آن بنگلہ دیش. ٹھیک، تو اس کے اندر میرا جو کانسیپٹ تھا، بیکاز آئی ڈنٹ وانٹ ٹو گو انٹو ٹو مچ آف کنٹروورسی کس کا کیا قصور تھا، بٹ میرا بیسکلی جسٹ یہ تھا کہ بھائی ہمارے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے لحاظ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. بنگلہ دیش جو ہماری تھنکنگ تھی ویسٹ پاکستانی ایلیٹ کی اور ڈیسیجن میکرز کی، اگر آپ بکس پڑھیں نا، ایوب خان کی پڑھیں، گور جو بھی دوسرے جو بھی لیڈرز تھے، الطاف گور، اور ان کی آپ کتابیں پڑھیں یا دوسرے کتابیں پڑھیں 60s کی جو ہماری جو فیصلہ سازی ہو رہی ہوتی، تو ہمارا بالکل کنونس تھا کہ یہ بنگلہ دیش الگ ہو جائے گا، اور وہ بالکل مذاق میں کہتے تھے ان کو ہونے دو یار، یہ خود روئیں گے. اور اٹ واز ڈسکرائبڈ بائی ہنری کسنجر ہو واز سیکریٹری آف اسٹیٹ، ون آف دی موسٹ فیمس فارن پالیسی ایکسپرٹس امریکہ از پروڈیوس. انہوں نے اس کو ڈسکرائب کیا تھا انٹرنیشنل باسکٹ کیس بنگلہ دیش، کہ یہ ختم ہو جائے گا، دیٹ از mid 70s. اور اب ہم اگزامپلز دیتے ہیں ہر چیز کے لحاظ سے کہ بنگلہ دیش نے کتنی زبردست ترقی کی ہے، اور باوجود اس کے جس کو پاکستان میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں کرپشن ہے، بنگلہ دیش ماشاءاللہ کافی کرپٹ ہے ہر لحاظ سے، ہر لیول پر. تو دیٹ از ناٹ دا ایشو کہ قومیں جو ترقی نہیں کرتی ہیں، ایک پروسیس ہے جو کنٹینیوشن آف دا پروسیس ان کو ملا ہے، اور وہ بھی کچھ سالوں کے بعد after experimenting with the military rulers and so on, they have, I mean since the early 90s جب سے جنرل ارشاد کو ڈپوز کیا تھا، تو وہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے لیے کہ کیسے بنگلہ دیش نے ترقی کی. میں تو کسی بھی چیف ایگزیکٹو کو پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک پراپر اسٹڈی کرنی چاہیے. کئی چیزیں تو سامنے نظر آتی نا کہ کس طرح سے ان کی ایکسپورٹس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو نان الائنڈ رکھ کے اپنی عورتوں سے کام کروایا بہت زیادہ. نہیں عورتوں سے کام نہیں کروایا، عورتوں کو امپاور کیا نا. ون آف دا بگیسٹ پرابلمس ان پاکستان از عورتوں کو. میں نے ایک پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ایک چیز بتائی تھی، ون آف دا بیسک پرابلمس ان پاکستان از کہ جہاں ہم ایجوکیشن کی کمی کی بات کرتے ہیں، ہیلتھ کیئر کی، جو سب بہت بڑا مسئلہ ہے وہ عورتوں کا ناٹ اونلی کہ ان ایجوکیٹڈ رہنا ہے، بٹ ان کی پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے اکانومی میں. دیکھیں نا، واٹ از جی ڈی پی جو ہم کہتے ہیں نا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، وہ از دا ٹوٹل سم آف ایوری تھنگ دیٹ از دیئر ان دا کنٹری. تو اگر 50% پاپولیشن تقریباً اس میں کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر رہی ہوگی. اور پتہ نہیں آپ گئے ہیں ڈھاکہ یا نہیں گئے. میں گیا فرسٹ ٹائم 2011 میں، اور میں نے ایک چیز جو ویزیبل ڈفرینس دیکھا وہ عورتوں کی پریزنس دیکھا. پولیس کہ وہ جو میں کھڑی ہوئی ہیں عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، ایئرپورٹ پر آپ کو عورتیں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گی، ہوٹلز میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گی، موٹر بائکس پر فیکٹریز میں کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی. سو دے آر دیئر کنٹریبیوٹنگ ٹو دی ویلفیئر. اور پھر پڑھی لکھی ایک عورت ہونے کا مطلب یہ کہ ان کے بچے بھی جو پرورش ہے وہ بھی اس حساب سے ہوگی.
आई एम ग्लैड कि आपको माशाल्लाह से इतनी अच्छी नॉलेज है आपकी। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी पाकिस्तान की, एक पॉलिटिशियन है मोहम्मद जुबैर नाम है आई थिंक इनका, और ये कह रहे कि भाई पाकिस्तान से आजादी के बाद बांग्लादेश के हालात ऐसे थे कि यार लोग कहते थे 90s के अंदर और 70s के बाद जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो कह रहे थे कि बांग्लादेश टूट के बिखर जाएगा, पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा। लेकिन आज ऐसे वो हालात हो चुके हैं कि लोग बांग्लादेश की तारीफ कर रहे हैं, लोग बांग्लादेश की मिसालें देते हैं कि उन्होंने ज्यादा तरक्की की। ये क्या हुआ? हालांकि पाकिस्तान से ज्यादा करप्ट बांग्लादेश है, ये बात कही जा रही है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की तरफ से। अब मैं क्लियर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि भाई बांग्लादेश के अंदर करप्शन है या नहीं है। हो सकती है भाई, हर मुल्क में, एशिया में ऐसा मुल्क है नहीं जहाँ पे करप्शन नहीं हो सकती, होगी। अब कितनी % पे या कौन कौन करप्ट है या इस बात पे हम नहीं कर सकते कि कौन सा पॉलिटिशियन करप्ट है, कौन सा पॉलिटिशियन नहीं करप्ट है। बट बात यहाँ पे आती है कि तरक्की की। तो देखिए बांग्लादेश ने सही मानों में ज्यादा तरक्की की है और इस बात को मैं कबूल कर रहा हूँ, इस बात को पाकिस्तानी मीडिया भी कबूल कर रहा है, इस बात को पाकिस्तान के सारी अवाम कबूल करती है कि भाई पाकिस्तान से आजादी के बाद बांग्लादेश के जो हालात थे वो आज पाकिस्तान के अभी हो रहे हैं। यानी 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ है और 1971 वाले हालात आज 2024 में पाकिस्तान के हैं, और आज 2024 में बांग्लादेश उस तरक्की की राह पे गामजन हो चुका है जो अब चाइना को बीट करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया के साथ मिलकर चाइना को एशिया में हराना चाहता है। तो आप खुद सोचे कि वो दो ममालिकों के साथ मिलकर चाइना को हराना चाहते हैं, हम चाइना से भीख मांग के अपने मुल्क को चलाना चाह रहे हैं। कहाँ पे कैसी तरक्की हो सकती है? और दूसरी बात ये कि बांग्लादेश जो तरक्की कर रहे हैं वो सिर्फ एक सेक्टर के अंदर नहीं है, मुल्क को हर सेक्टर, हर इदारे को आगे लेके तरफ जा रहे हैं। चाहे वहाँ की पुलिस को देखे, चाहे वहाँ की आर्मी को देखे, चाहे वो एयरफोर्स को देखे, हर सेक्टर में बांग्लादेश काम कर रहे हैं आवाम के लिए। भाई अभी रिसेंटली ही मेट्रोस लॉन्च की है और बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में हमें कोई एक मेट्रो किसी एक सिटी में मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, वहाँ पे हर सिटी के अंदर काम हो रहा है। बांग्लादेश ने जो सही मानों में तरक्की की है वो आज पाकिस्तान की मीडिया कबूल कर रही है, और यही बात मुझे अच्छी लगी कि पाकिस्तान इस बात को कबूल करे, खास करके पॉलिटिशियन और बड़े इदारों के लोगों की वजह से ही मुल्क टूट गया था। तो आज अगर ये तरक्की कबूल करे तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग लाजमी कर सकते हैं।